بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناصبیت ہیں حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شیخو پورہ کی سرزمین پر جامعہ رضویہ رشد العلوم کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور فخر المدرسین حضرت علامہ مفتی پیر محمد راشد علی رضوی صاحب زید شرفہ کے فیوز و برکات میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح دن رات یہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مزید عروج عطا فرمائے۔ گزشتہ سال علالت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ کے فضل سے آج مجھے مسرت ہے کہ میں اس موقع پر دین کے طلباء اور علماء کے اس اجتماع میں موجود ہوں۔ رب ذوالجلال اس گلشن کو مزید بہاریں عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو جو ہدف دیا اس کا اظہار ان لفظوں میں کیا: ان استطاعت فکن عالما، اے میرے امتی بن سکتا ہے تو عالم دین بن۔ بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح کے والدین اپنے بیٹوں کو ترغیب دینے کے لیے جو ان کے نزدیک سب سے بڑا منصب، سب سے بڑی سیٹ اور سب سے بڑا عہدہ ہو، اس کا ان لفظوں میں اظہار کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، کاش کہ تو اس منصب تک پہنچ جائے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو سب سے ضروری شعبہ اور جو سب سے ضروری کام ہے اس کا انتخاب کرتے ہوئے ان لفظوں کا اظہار کیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سلسلے میں اپنی تمناؤں کا اظہار کیا، اور جو ینگ جنریشن تھی انہیں متوجہ کیا۔ جس طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تفقہوا قبل ان تسودوا، قبل اس کے کہ تجھے سردار بنا دیا جائے، سردار بنا جانے سے پہلے پہلے پڑھ لو، کہ بعد میں وہ سرداری، وہ قیادت اور وہ منصب اور عہدہ پڑھائی میں رکاوٹ بن جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت اچانک تمہارے کندھوں پہ ذمہ داریاں آ جائیں۔ تو آپ تیاری اپنی پوری رکھیں کہ بڑے سروں سے ہٹ جائیں اور پھر پیچھے تمہارے کندھوں پہ بوجھ آ جائے۔ تو یہ ایسا مشن ہے کہ اس کو حاصل بھی کرنا ہے، اس عہدے کو اور منصب کو، اور اس میں جلدی بھی کرنی ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور یہ منصب حاصل ہو جائے۔ بخاری شریف میں ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے لوگوں کو اس امر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تعلموا قبل الظانین، قبل اس کے کہ ظانین اسلام پہ حملہ آور ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے پڑھ جاؤ، تاکہ ان کے حملے سے پہلے تم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہو۔
ایک ہے اسلامی سلطنت کی جغرافیائی حدود پر حملہ، اور ایک ہے نظریاتی حدود پر حملہ۔ تو جغرافیائی حدود بھی تبھی محفوظ رہتی ہیں جب نظریہ محفوظ ہو، اور اگر نظریہ شکست کھا گیا ہو تو پھر کبھی بھی جغرافیائی حدود قائم نہیں رہتی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفرائض میں باب تعلیم الفرائض کے آغاز میں 6724 نمبر حدیث سے پہلے اس کو ذکر کیا، تعلموا قبل الظانین۔ ظانین ہیں ظن کرنے والے، یعنی فرمایا الذین یتکلمون بالظن، جو ظن سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کے سارے دشمنوں کا ذکر ہے، یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، قادیانی، پھر رافضی، خارجی، یہ سب گمان اور ظن کی دلیل کی پیداوار ہیں۔ شک اور وہم اور ظن، اس کی بنیاد پر یہ سارا پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ جس طرح اس وقت لبرل اور ملحد اپنا پراپیگنڈا جاری کیے ہوئے ہیں، تو ان سارے اسلام دشمن قوتوں کا جو مشترکہ جال ہے وہ ظن ہے، اور ظن کی بنیاد پر یقین پر حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ اسلام یقین ہے، اس کی تعلیمات یقینی ہیں، اس کے احکام یقینی ہیں، اس کے معتقدات یقینی ہیں، تو وہ محض ذہنوں کو الجھانے کے لیے اور تشکیک پیدا کرنے کے لیے یہ اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج سے صدیوں پہلے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کے بچوں کو کہہ رہے تھے تعلموا، کہ پڑھ جاؤ قبل الظانین۔ تو وہ ظانین جتنی تعداد میں تھے اس وقت، آج اس کے مقابلے میں کروڑوں مرتبہ اس تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر ملت کے جوانوں اور اس وقت کی جنریشن کے لیے کتنا زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ جلدی جلدی مہارت حاصل کریں قرآن و سنت میں، جلدی جلدی علوم قرآن میں مہارت حاصل کریں، حدیث شریف میں مہارت حاصل کریں، کیونکہ ظانین اس وقت جتنی قسموں کے تھے اب وہ بچے نکال نکال کے مزید ہزاروں اقسام کے ہو چکے ہیں۔ جس طرح کہ مرزا جیلمی ٹائپ کے، یہ سب انہی ظانین کا حصہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی آگے سوچ یہی تھی کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیار کیا، ہم آگے جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ پیغام دیں، اور وہ دوسرے مشاغل چھوڑ کر اس کام کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ اگرچہ دوسرے بہت سے شعبات بھی بڑے ضروری ہیں، لیکن وہ ثانوی حیثیت میں ہیں۔ بیس کیمپ، بنیادی لشکر اور سب سے اہم فوج یہ ہے جو ظانین کے حملوں کا جواب دینے والی ہے، اور اس فوج کی تیاری داربا یضرب دربن سے شروع ہوتی ہے اور پھر دورہ حدیث پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ صحیح العقیدہ اساتذہ میسر رہیں اور صحت فکر والے مدارس، تو پھر یہ لشکر تیار ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی ہے، خوشخبری دی ہے اور اطمینان دیا ہے، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ جو بھی نئی جنریشن ہوگی اس میں میرے علم کے حاملین ضرور پیدا ہوں گے، اور وہ اپنا فریضہ سر انجام دیں گے کہ ظانین کا جواب دیں گے اور اسلام کو محفوظ کریں گے۔
اس وقت ویسے تو ہزاروں حملے ہیں ضانین کی طرف سے، اور ملت اسلامیہ مختلف ممالک میں پھر مختلف حملوں کا شکار ہے، اور غزہ اور اس طرح کے زخمی علاقے آج ہم سب کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ لیکن فکری محاذ پر جو سب سے اس وقت کا تیز ترین حملہ ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر کے پھر پورے دین اسلام پر حملہ کرنا۔ چونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے دین کے راوی ہیں، اسلام کی حقانیت کے دعوے کی دلیل ہیں۔ جب دلیل ٹوٹ جائے اور مشکوک ہو جائے تو پھر دعویٰ بھی باقی نہیں رہتا۔ جب قرآن کے راوی، قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو محفوظ کرنے والے اور حدیث کو روایت کرنے والے، جب ان کے ایمان، یقین اور اعتقاد پر حملے شروع ہو جائیں تو پھر اس عظیم پل سے آگے گزرنے والا دین کیسے محفوظ رہے گا جب وہ درمیان میں بنیادی پل ہی ٹوٹ چکا ہو۔ تو اس بنیاد پر عصر حاضر میں یہ نہایت اہم ہو گیا ہے کہ دفاع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ یقیناً اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا محور ہیں، مگر اس طرف یہ حملے نہیں ہو رہے جو حملے جتنی تیزی سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہے ہیں، اور اس کی خبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بکثرت دی۔ حب صحابہ کا درس دیا، حب اہل بیت کا درس دیا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت واضح فرمائی۔ لیکن جب بھی صحابہ کی باری آئی تو صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنے والی قوم کا ذکر کیا، اور ان کے مقابلے میں پھر اہل علم کی ڈیوٹی کو بیان کیا۔ یعنی یہ جو مسلسل صدیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر معمولی اعتراض ہی نہیں بلکہ حد درجے کے گمان سے بھرے ہوئے بکواسات اور پھر تبرہ، اس کے لحاظ سے خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی اور پھر اپنے علماء کی ڈیوٹی بھی بیان کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کتاب الشریعہ کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2075، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حدث فی امتی البدع، جس وقت میری امت میں بد اعتقادی ظاہر ہو گئی، وشتم اصحابی، اور معاذ اللہ میرے اصحاب کو گالیاں دی گئیں، یعنی وہ زمانہ جب آ جائے کہ بد اعتقادی پھیل جائے اور میرے اصحاب کو سب و شتم کیا جائے، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو پھر عالم اپنے علم کو چھپا کے نہ رکھے۔ فرض ہے کہ عالم اپنے علم کا اظہار کرے۔ اظہار کس کام کے لیے کرے؟ دفاع صحابہ کے لیے، کہ جب میرے صحابہ کو گالی دی جائے، چونکہ ان کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کہا اور ان کے بغض کو اپنا بغض کہا، جس طرح کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے بارے میں بھی یہی الفاظ بولے، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی میری ذات ہی ان دونوں طبقات کی محبت اور بغض کی
لم اور علت ہے اور سبب ہے۔ اصل میں وہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا جو میری آل سے محبت نہیں کرتا، اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا جو میرے اصحاب سے محبت نہیں کرتا۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا کہ اس امت کے اندر، یعنی اس کے فرقوں میں، جو ویسے تو اس لائق نہیں کہ ان کو امت بھی کہا جائے، فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں، کہ یہود و نصارہ سے جب پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کے بعد تمہاری پوری امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام، نصارہ کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بدترین قوم جو ہمارے معاشرے میں ہے، ان سے پوچھا جائے کہ اس امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی زبانوں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلتا۔ تو اس لحاظ سے یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں کہ وہ اپنے نبیوں کی اس شان کو تو حقیقی طور پر مانتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا پھر بدبخت نہیں ہوتا، اور جب کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے صحابہ تو صحابہ رہ گئے، جو بعد کے ولی ہیں، حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حدیث میں ہے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، کہ یہ قوم ہی ایسی ہے ولیوں کی، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یعنی یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو خود سرکار کے پاس بیٹھنے والے، ان کے بارے میں یہ نظریہ جو اتنا غیر مناسب ہے، بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا کہ یہ میرے اصحاب کا معاملہ مجھ تک آتا ہے کہ میں نے پڑھایا کیا، میں نے سکھایا کیا، میں نے ظاہر کتنا روشن کیا، میں نے باطن کو کتنا تزکیہ دیا، تو ان کے بارے میں جب کوئی پھپتیاں کستا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ اس کو آسان سمجھیں گے کہ اہل بیت اطہار کے لحاظ سے تو ایسا کریں تو شاید بہت بڑا جرم ہے، وہ نہ کریں، اور صحابہ کے بارے میں کہیں گے یہ در والے ہیں۔ جب شتم اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دی جانے لگیں تو فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم نے پڑھا کیوں تھا کہ بولتا ہے نہیں، عالم پر پھر اپنا علم بچا کے نہ رکھے، چھپا کے نہ رکھے، یعنی یہ تو ویسے ہی تھا کہ عالم بولے گا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ بولنا مشکل بھی ہوگا، بولنے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہو جائے، تو میں اپنی طرف سے آرڈر بھی جاری کر دوں کہ پڑھ بھی جلدی جاؤ، اور پھر ان کے مقابلے میں جو دفاع صحابہ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرو کہ ان مقدس ہستیوں پر جو جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ فدق کھا گئے، کوئی کہہ رہا ہے سیدہ پر دروازہ گرا دیا، کوئی بکواس کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے، تو ان کو لگام دینے کے لیے تم ان ہستیوں کے جو مراتب ہیں قدسی بھی جن پہ عشق کرتے ہیں، تو تم وہ فضائل و مناقب اور ان جھوٹوں کا جو جھوٹ ہے اس کا رد کرو۔ یہ یعنی پڑھ کر فارغ ہو کر یا پڑھتے ہوئے جتنا علم ہے یہ کام کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حالات سے ڈر جائے اور پھر یا اس لیے کہ اس کو اپنی مقبولیت کا خطرہ ہو اس لیے چپ کر جائے کہ گزارا کرنا ہے دنیا میں، تو سرکار فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا نہ کیا، کیا اظہار علم نہ کیا، اظہار علم تحریر میں، تقریر میں، جمعہ کے خطبے میں، ویسے کیا اظہار علم نہ کیا کہ صحابہ سارے عادل ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ فرمایا جس نے ان باطل پرستوں کا جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی تو کیا ہوگا،
فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یعنی تھوڑی سزا نہیں، پھر اس کے عالم ہونے کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا، پھر اس کے فوجی بھرتے ہونے کا کہ نظریاتی فوج کا یہ سپاہی ہے، یہ بڑا مقدس ہے، یہ لحاظ ہی نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ یہ جو جہاد اسلامی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ گھوڑا کوئی اشرف المخلوقات میں سے نہیں، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان خیر الامت میں سے ہے، لیکن جو گھوڑے کی 3 قسمیں بخاری شریف میں بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ہے وہ گھوڑا کہ جو جہاد کے لیے مالک نے پالا ہے کہ جب بھی باطل للکارے تو میں اس کی پشت پر بیٹھوں اور جہاد پہ روانہ ہو جاؤں یا کسی مجاہد کو دے دوں، تو اس گھوڑے کو پالنے پر کتنا ثواب ہے۔ اب تقابل کریں ایک گھوڑے کا جو اشرف المخلوقات بھی نہیں، خیر الامت بھی نہیں، اور دوسری طرف اشرف المخلوقات بھی ہے، خیر الامت بھی ہے، اور پھر عالم دین بھی ہے۔ اس گھوڑے کو تیار کرنے والے کے لحاظ سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی نے لمبی رسی ڈال کے اس کو چراگاہ میں باندھ دیا، خود اگرچہ اور کسی کام لگ گیا، وہ رسی کھینچ کے چرتا رہا، پھر کھینچ کے اس نے توڑ دی، وہ بھاگنا شروع ہو گیا، پھر خود ہی نہر میں اترا اور اس نے پانی پی لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے جتنے تنکے گھاس کے چرے، جتنا پانی پیا، اور جتنی اس نے لید کی، اور جتنے اس نے قدم ایسے دوڑتے ہوئے اٹھائے کہ کبھی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، مگر لاڈلا ہے کہ جہاد کے پیش نظر ہے، تو یہ ساری چیزیں اس پالنے والے کے نامہ اعمال میں نیکی بن جائیں گی، کیونکہ اس کا مقصد اعلیٰ ہے، اگرچہ وہ اشرف المخلوقات نہیں، تو لید تک نامہ اعمال میں اس کے وزن کے برابر نیکی مالک کو ملے گی۔ تو جو طلباء کو پالے، طلباء کو پڑھائے اور تیار کرے، تو پھر خود ان کی عظمت اور ان کے پڑھانے والوں کی عظمت کتنی ہے، لیکن جب حق کا وقت آئے بولنے کا اور وہ چپ کر جائے، تو پھر کتنے رنجیدہ ہو کر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ورنہ جس کے قدم قدم چلنے پر نیکی تھی، جس کی نوم العلماء عبادت، اس کا سو جانا بھی ضرورت کے پیش نظر عبادت تھا، لیکن جب وہ اسلام کے کسی عقیدے پر بھی حملہ ہو رہا ہو، خواہ وہ ختم نبوت ہو، خواہ وہ دوسرے عقائد ہوں، خواہ وہ دفاع اہل بیت ہو، خواہ وہ دفاع صحابہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور وہ چپ کا روزہ رکھ لے اپنے کسی مفاد کے پیش نظر، تو پھر اس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دکھ سے یہ لفظ بولے ہوں گے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ تو اس بنیاد پر یعنی صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں، پڑھنے کے بعد اگلا کام بھی ضروری ہے اور فرض ہے، ورنہ پھر سارا اعزاز پچھلا بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ اس موضوع پر مشکلات پیش آتی رہی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ کمزوریاں پھر ظاہر ہوئی۔ امام عبد الوہاب شارانی المنن الکبریٰ کے اندر بتاتے ہیں، اور وہ اپنے شیخ کامل سیدی علی خواص کا رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحبہم المحبت العادیہ، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے میں اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ زبان سے کہہ دو کہ ہم محب صحابہ ہیں۔ محب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے کہہ دینا صرف، اس سے قیامت کے دن حب صحابہ والا جو سوال ہے وہ اس کا جواب پورا نہیں ہوگا،
اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور کیا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سیدی علی خواص کہتے ہیں محبت صحابہ کہ تم سچے دعوے دار تب ہو سکتے ہو انما الواجب علینا انا لو كنا نعذب من جہتہم بمحبتنا لہم لا نرجو عن محبتہم، کہ اگر اس بنیاد پر کوئی چن چن کے عذاب دینا شروع کر دے کہ لسٹ بناؤ وہ کون سے لوگ ہیں جو محب صحابہ ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کو لٹاؤ، ان کو کوڑے مارو، ان کو آگ کے شعلوں پہ لٹاؤ، پھر بھی جو حب صحابہ سے باز نہ آئے یہ وہ ہے جو محبت صحابہ کے بارے میں قیامت کے دن کامیاب قرار پائے گا۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے زمانے گزرے ہیں اور ایسے آ سکتے ہیں، اور آج ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہے کہ محض حب صحابہ کا نعرہ کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کما وقع لبلال، جیسے توحید کے مسئلے پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی، ایسی ہی قربانی حب صحابہ بھی مانگتی ہے کہ صحابہ کے دشمن وہ تشدد کریں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا مشرک آقا کر رہا تھا، اور پھر بھی وہ عہد عہد کہہ رہے تھے۔ معاذ اللہ اگر ایسا زمانہ آ جائے اور ایسا تشدد ہو ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لینے پر، تو فرمایا محب وہ ہوگا جو اتنا تشدد تو برداشت کر لے مگر ان کا نام لینے سے باز نہ آئے۔ فرمایا عادی محبت، یعنی عادی کا مطلب ہے یہاں پر سطحی محبت، آرڈینری محبت، معمولی محبت، رسمی رواجی محبت، یہ کام نہیں آئے گی، یعنی تب محبت یہ اس میں بندہ پاس ہوگا کما وقع لبلال و صہیب، جیسے حضرت سیدنا صہیب امتحان میں پاس ہوئے، و عمار، جس طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے پر تشدد برداشت کر کے پھر بھی توحید و رسالت کی اذانیں دیتے رہے۔ اس طرح کا تشدد حب صحابہ کے مقابلے میں آئے گا، اور جو برداشت کر جائے گا یا یہ عزم رکھے گا اور اتنا پکا ہوگا، اس کی محبت صحابہ قیامت کے دن معتبر ہوگی کہ اس نے واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کیا ہے۔ سید علی خواص کہتے ہیں یا مزید بعد میں آ جاؤ، کہتے ہیں کما واقع للامام احمد بن حنبل، جس طرح کہ امام احمد بن حنبل کا امتحان ہوا تھا، حالت روزہ میں تھے اور کوڑے وہ لگے کہ ہاتھی کو لگے تو اس ہاتھی کا پیٹ بھی زمین کو لگ جائے، تو یہ کوڑے برداشت کر لیے مسئلہ خلق قرآن پر، مگر حق سے باز نہیں آئے۔ فرمایا اس طرح کی آزمائش حب صحابہ پر ہو سکتی ہے، تو ایسی آزمائش میں بھی جو پورا اترے اسے پھر شریعت میں محب صحابہ کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ اسلاف جو لکھ گئے، جو ان کے زمانے میں ہوا، جو ان سے پہلے ہوا، اور جس کی ان کو خطرات تھے کہ یہ عمومی صرف گزارا نہیں ہوگا کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں، بلکہ آزمائش سخت بھی ہو سکتی ہے، اور کامیاب ہونے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے اس سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ جیسے بھی حالات ہوں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں ان کے جیسے یہ محافظ بنیں اور ان کا دفاع کریں، ایسے ہی صحابہ کی محبت میں بھی دفاع کریں، اور ان کو یہ نہ سمجھیں کیا ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم تو اجمی ہیں، ہمارے اوپر کب لازم آتا ہے۔ ہماری رشتہ داریوں سے کروڑہ مرتبہ وہ محبت ہے جو سرکار کی نسبت سے ان ہستیوں کی ہم پر لازم ہے، اور اس بنیاد پر وہ دفاع بھی ضروری ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ
اس وقت ابھی تابعین کا زمانہ تھا. یہ کاشف الغمہ میں ہے. عن مالک بن انس قال کان السلف یعلمون اولادہم. سلف پھر تابعین کے سلف، تابعین اور صحابہ، وہ اپنی اولادوں کو کیا پڑھاتے تھے؟ یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر. کہ بعد والوں تمہیں پتہ نہیں کہ ان ہستیوں کا کردار کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے. ابھی قریب کا زمانہ تھا تابعین کے زمانے میں کہ کہیں لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ کون ہستیاں ہیں. تو اب کتنا لازم ہوگا اتنی صدیوں کے بعد کہ جب بھول تو ویسے آنے والی ہے اور الٹا پھر دشمن جو ہیں وہ مختلف جھوٹ گڑ گڑ کے ان ہستیوں کے ذمے لگا رہے ہیں. تو حضرت امام مالک نے کہا کہ اپنی اولادوں کو قیامت تک تم بھی درس دیتے رہنا. اور وہ جو اسلاف ہیں یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن. سلف جو ہیں اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت یوں پڑھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت یاد کراتے تھے. تو اب یہ کمزوریاں واقع ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے آزمائش بڑھتی جا رہی ہے. ان ہستیوں کے بڑے احسانات ہیں اور ان کا درجہ بڑا بلند ہے، ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، اور اس مرتبے کے بیان کی طرف بھی بہت کم علماء کی توجہ ہے. قوم کو تو تب پتہ چلے جب علماء ان کو بتائیں. اب ہمارے خواہ ماضی کے مشائخ ہوں، پیر ہوں، علماء ہوں، انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا. دیکھو یہ مکتوبات امام ربانی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. یعنی کتنے ہزاروں پیروں کے پیر، لاکھوں پیروں کے پیر. آپ نے مکتوبات شریف کے اندر یہ واضح کیا کہ صحابہ کا ہم پہ احسان کیا ہے اور صحابہ کا مرتبہ و مقام کیا ہے. جلد نمبر 2 کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 123 ہے، مکتوب نمبر 120 ہے، جو میر محمد نعمان بدخشی کے نام آپ نے خط لکھا، یعنی اپنے خلفاء کے نام. پیروں کے اس وقت یہ کام ہوتے تھے کہ عقائد کی حفاظت، مریدوں کے عقائد کی حفاظت، اور علماء کا کام عوام کے عقائد کی حفاظت. تو آپ ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے. پہلے خط کا حصہ فارسی میں ہے، آگے عربی میں ہے. تو اپنے خلیفے کو کہتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا. جو شرف صحبت ہے، یعنی صحابی ہونا، صحابی ہونا کیا ہونا ہے، یہ منصب کتنا اونچا منصب ہے. تو اجمالاً پہلے ذکر کیا کہ نبوت کے بعد کوئی منصب ایسا نہیں جو صحابیت کے منصب کے ہم پلہ ہو. یعنی آج جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا اور در والے کہہ کے اور نظر انداز کر رہے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ کس پہ تنقید کر رہے ہیں. مجدد صاحب نے لکھا لا تعدل، نہی ہے، ہرگز برابر نہ سمجھو، بالصحبت، صحبت مراد صحبت رسول، صحابیت، صحابیت کے برابر کوئی منصب نہ سمجھو. حافظ ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، حاجی ہونا، غازی ہونا، مجاہد ہونا، غوث ہونا، کتب ہونا، ابدال ہونا، سارے منصب جتنے بھی ہیں نبوت کے بعد انہی میں ہے سید ہونا بھی. لا تعدل بالصحبت، صحبت کے برابر، جو کہ اولین اہل بیت کو یہ شرف صحبت بھی حاصل تھا. لا تعدل بالصحبت شیئا، یہ نکرہ تحت نفی ہے، کسی شے کو بھی صحبت کے برابر نہ سمجھو، صحابیت کے برابر. آگے مزید اس میں کائنم ما کانا، وہ کوئی بھی منصب ہو، کسی منصب کو بھی صحابیت کے برابر نہ سمجھو. اور پھر اس کی آگے وجہ بھی بیان کی. وجہ بیان کرتے ہوئے
آپ نے پہلے فرمایا الا ترى ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبۃ علی من اداہم سوى الانبیاء علیہم السلام، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کی بنیاد پر فضیلت پا گئے، نبیوں کے سوا علیہم السلام ہر کسی پر، ہر کسی کون؟ فرمایا سواء وَإِن كَانَ اُوَيْسًا قَرْنِيًا، اگرچہ وہ ولی چھوٹا نہیں، اویس کرنی جیسا ولی ہو، او عمر مروانین، یا وہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، ان میں سے باقی بعد والے ولی غوث پاک یا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہم یہ تو بعد ہے۔ فرمایا یہ امت کے جو تابعین کے ولی ہیں ان میں سے بھی کسی کا کوئی مقام کوئی مرتبہ شرف صحابیت کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان شہودی ہے، اور صحابہ کے بعد کسی کا ایمان بھی شہودی نہیں ہے۔ شہودی کے لیے جو سامان چاہیے وہ صحابہ کے بعد قیامت تک کسی کو میسر نہیں۔ صحابہ کا ایمان شہودی ہے، اس بنیاد پر شرف صحبت کے ہم پلہ کوئی چیز نہیں، اور جو لوازمات ہیں کہ ایمان شہودی بن جائے وہ لوازمات کسی کو میسر نہیں، خواہ وہ صاحبزادہ ہو، وہ خواہ وہ پیر زادہ ہو، خواہ کتنا بڑا ولی ہو، وہ شہودی ایمان صحابہ پر بند ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کے ہم پلہ نبوت کے بعد کوئی نہیں۔ اب وہ شہودی ایمان کیسے ہے اور جو اب کسی کا نہیں ہو سکتا؟ اب سے مراد آخری صحابی کے فوت ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان بھی شہودی نہیں ہو سکتا۔ تو مجدد صاحب ارشاد فرماتے ہیں لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء، ان عظیم لوگوں کا ایمان سارا بالصحبت شہودیا، صحبت کی وجہ سے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی بن گیا۔ شہودی کیسے بنا؟ کہتے ہیں 4 طریقوں سے۔ نمبر 1 برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور کسی کا ایمان شہودی نہیں ہے کہ سرکار کی ظاہری حیات میں بعد والوں میں سے کسی نے سرکار کو نہیں دیکھا، تو صحابہ کا ایمان شہودی ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری وجہ وحضور الملک، فرشتے کا دیدار، فرشتے کی حاضری، یعنی ان کے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کی حاضری، یہ دوسری وجہ ہے ایمان شہودی ہونے کی۔ تیسری وشہود الوحی، وحی کے اترتے وقت کا مشاہدہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ چوتھا ومعاینۃ المعجزات، بعد والوں نے وہ انگلیوں سے ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور وہ سارے معجزات ان میں سے کسی کا مشاہدہ بعد والوں کو میسر نہیں۔ یہ مجدد صاحب فرق بتا رہے ہیں صحابی اور غیر صحابی کا، اور غیر صحابی اگرچہ اویس کرنی جیسا کیوں نہ ہو۔ تو آج ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں کیوں ایسا ہے کہ ایک 15ویں صدی کے پیر کو اس کا مرید صحابہ پر ترجیح دے رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی گالیاں دے معاذ اللہ، اس مرید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے پیر کے خلاف معمولی سی بات ہو تو یہ بھڑک اٹھتا ہے۔ تو یہ ایمان بالرسالت کی کمزوری ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اصحاب رسول کا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے، تو اس بنیاد پر صحابہ کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ آج کل کے اپنے پیروں کو ان کے معاملات کے بارے میں غیرت بھڑک اٹھے اور صحابہ کے بارے میں بالکل غفلت سے سوئے رہیں، ایسا نہیں۔ صحابہ جیسا کوئی نہیں نبیوں کے بعد، اس واسطے کہ ان کا ایمان شہودی ہے، اور پھر اہل بیت اطہار
رضی اللہ تعالی عنہم کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جو جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہے، تو ان کے لیے تو یہ دوہرا شرف ہے کہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں اور ساتھ صحابی رسول بھی ہیں۔ اور عمومی طور پر ہماری کتابوں میں جب جماعت صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت اس کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ان کا ایمان بھی شہودی ہے۔ بات ہو رہی ہے بعد کی کہ بعد والے جو ہیں جنہیں یہ چار چیزیں میسر نہیں، ان کا ایمان غیر شہودی ہے۔ اور لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کانا، کوئی مرتبہ بھی ہو، مجدد صاحب کہہ رہے ہیں اس سے صحابیت کی ہم پلہ مت قرار دو۔ اب یہ ہیں اہل سنت کے عقیدے، اور یہ چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں، جنہوں نے اپنے آستانوں پہ بیٹھ کر یہ مکتوبات پڑھ کے سنانے تھے۔ اگر ان کو ترجمہ بھی نصیب نہ ہو یا یہ بیان ہی نہ کریں تو پھر سوائے افسوس کے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حق بیان کرنے پر بندہ سب کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جب مثال کے طور پر اختلاف ہو جائے، ایک دھڑا کہے کہ کوا سیاہ ہے، دوسرا کہے سفید ہے، اب یہ دو دھڑوں میں سے جس نے سچی بات کہہ دی کہ سیاہ ہے، وہ سفید والا سارا دھڑا تو اس سے جاتا رہا، اور جو کہے کہ میں کیوں مخالفت مول لوں، اور میں کیوں اپنے ووٹر تقسیم کروں، اور میں کیوں اپنے آدھے مرید جو ہے وہ فارغ کروں، تو میں چپ رہتا ہوں۔ سفید والے سفید کہتے رہیں، سیاہ والے سیاہ کہتے رہیں، میرا اس سے کیا ہے؟ تو یہ بطور مثال ہے، کوے کے معاملے میں پکڑا نہیں جائے گا مگر شریعت کے معاملے میں پکڑا جائے گا، پھر گونگا شیطان کہا جائے گا کہ پھر تم دین کے رہبر نہیں تھے، راہزن تھے، تمہارے سامنے چوری ہوتی رہی اور تم نے چوروں کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی، صرف اس خطرے میں کہ چور کے گنڈے اور بدماش گالیاں دیں گے اور چور جو ہے وہ گولی مارنے پہ اتر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی حق جو ہے اس کی حمایت اور اس پر پہرا دینا یہ ڈیوٹی ہے علماء ربانی کی، یعنی ان کو بلا وجہ اتنا مرتبہ نہیں دیا گیا، اور اہل حق کے جو افراد ہیں، عوام ہیں، ان کو بلا وجہ اتنا مرتبہ کہ سنی کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، اگرچہ وہ عالم نہیں، وہ ریڑی لگانے والا ہے، وہ کاشتکار ہے، وہ کوئی شعبہ رکھتا ہے مگر عقیدے کا پکا ہے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اور دوسرا کوئی محدث بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، مگر سنی نہ ہو تو پھر اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اس واسطے یعنی یہ ہم کوئی پیروں کے منکر نہیں، پیروں کے گستاخ نہیں، لیکن یہ جو بڑے پیر ہمارے لکھ گئے ہیں، صرف یہ ہم پچھلوں کو یاد کراتے ہیں کہ تمہاری زبان سے قوم سنیں اور تمہارے عرصوں پہ یہ بیان ہو، اور تم محافظ بنو قوم کے عقیدوں کی اور نظریات کے، اور تمہارے ہوتے ہوئے صحابہ علیہم رضوان پر یوں سب و شتم کیا جائے، اور تم اس پر رہو کہ جو کوے کو کالا کہتا ہے کالا کہتا رہے، جو سفید کہتا ہے وہ سفید کہتا رہے، وہ معاملہ اور ہے اور یہ معاملہ اور ہے۔ یہاں پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کیا کیا صحابہ نے، کیا احسانات ہیں ان کے، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور واضح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پچھلوں کے لیے کیا کیا، اور لفظ سنو، فالحذر، بچ کے رہو، الحذر ثم الحذر۔ اب کیا بات کرنے لگے ہیں، 3 بار حذر ہو گیا، پھر ثم الحذر ثم الحذر ثم الحذر، 6 بار یہ کہہ کے اس کام سے بچنا، کس سے؟ ان تان اکابر الدین، دین کے ان اکابر پر تان کرنے سے بچنا بچنا بچنا۔ مجدد صاحب
فرماتے ہیں الذین بذلوا جہدہم فی اعلاء کلمۃ الاسلام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی آخری سانس تک جہاد کیا۔ وَنُصْرَةِ سَيِّدِ الْأَنَامِ، یہ وہ ہیں کہ جب ہم نہیں تھے اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دن رات کھڑے ہو کے پہرے دیے اور جہاد کیا۔ وَأَنفَقُوا أَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے مال خرچ کیے لِتَائِيدِ الدِّينِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دین کی تائید کے لیے جو کچھ کماتے تھے خرچ کر دیتے تھے، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی، فی السر والجہار، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی یہ مال خرچ کرتے رہے۔ اور کیا کیا؟ وَتَارَکُوا، انہوں نے لا تعلقی کی، انہوں نے رشتے توڑے، چھوڑ دیا، لحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے عشق میں کیا چھوڑا؟ عشائرہم، اپنے خاندان چھوڑے، وقبائلہم، اپنے قبیلے چھوڑے، واولادہم، اپنی اولادیں چھوڑیں، وازواجہم، اپنی بیویاں چھوڑیں، واوطانہم، اپنے وطن چھوڑے، ومساکنہم، اپنے گھر چھوڑے، وعیونہم، اپنے چشمے چھوڑے، وزروعہم، اپنی کھیتیاں چھوڑیں، واشجارہم، اپنے باغ چھوڑے، وانہارہم، اپنی نہریں چھوڑیں۔ فرمایا یہ تم سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کچھ ان کا ہے، کیا کچھ انہوں نے کیا؟ کون ہے قیامت تک یہ ساری قربانیاں دینے والا؟ ہر قسم کی قربانی۔ پھر فرماتے ہیں وَآثَرُوا نَفْسَ الرَّسُولِ علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے ترجیح دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کس پر؟ علی انفسہم، اپنی جانوں پر، وَاخْتَارُوا مَحَبَّتَهُ علی محبتہم، اپنی محبت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انہوں نے ترجیح دی۔ وَمَحَبَّتِ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کی محبت پر سرکار کی محبت کو ترجیح دی۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اپنی اولادوں کی محبت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ وَهُمُ الَّذِينَ نَالُوا شَرْفَ الصُّحْبَةِ، صرف یہ کام نہیں کیے، ان سب سے بڑھ کر شرف صحبت بھی پایا ہے۔ یہ مختصر سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو یہ لکھا ہے اور جو آج کے حالات ہیں اس میں جو تفاوت ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کی وہ ذمہ داری جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ہمارے اوپر دفاع صحابہ کی، اور کہاں وہ کہ جہاں سے دفاع ہونا تھا وہیں سے حملے ہو رہے ہیں، جہاں سے دفاع ہونا تھا۔ اور ہم تو یعنی آج سے 35 سال پہلے سے اس فتنے سے لڑ رہے ہیں، اور جو ان کی سہولت کار ہیں ان سے بھی لڑ رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں وہ فلاں بندہ یاسین وہ پہلے منہاجی تھا، اب منہاجی کہتے ہیں اس کو منہاجی نہ کہو وہ شیعہ ہو گیا ہے۔ فلاں دریا خان کا وہ پہلے منہاجی تھا، اب منہاجی نہ کو وہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا منہاج پہلا سٹیپ ہے رافضیت کا، اس وقت ہم نے کہا تھا 35 سال پہلے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، یا تفضیلی بنے گا یا بڑھ کے رافضی بنے گا۔ اب جب ان میں سے وہ واضح اعلان کر دیتے ہیں تو پھر یہ پچھلے منہاجی کہتے ہیں نہیں منہاجی نہیں شیعہ ہے، تو دونوں ہی ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اس واسطے چیتے کی آنکھ لے کر جینے کی ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، ایک گیٹ سنیت کی طرف ہے، دوسرا ایران کی طرف سے۔ داتا صاحب کا نام لے کے داخل کرتے ہیں، گامے شاہ کی سائیڈ سے نکال کے فارغ التحصیل کر دیتے ہیں۔ کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے، ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے۔ میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دور معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔
تو اگر اپنا مسلک عیا نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ ہم سب کو وقت کے فریضہ کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔